إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں اور لائق احترام طلباء، عزیز بچوں، عزت مآب خواتین، یہ جو سلسلہ ہمارا جاری ہے اس میں مقصود تو عقائد ہیں، لیکن کچھ چیزیں عقائد کو لینے سے پہلے چھوڑنا ہے، کچھ تصورات چھوڑنے ہیں، کچھ خیالات جو غلط ہمارے ذہنوں میں جو ہے بیٹھ چکے ہیں ان کو نکالنا ہے۔ تو انہی تصورات میں ایک تصور ہے ہمارا پیدائشی مسلمان ہونا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلم گھرانوں میں پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ بچپن سے ہمارا ورد لا الہ الا اللہ، ہمارا ذکر لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، خاص طور سے اس کی خاص نعمت ہے کہ اسلام جیسی یعنی اللہ کے پاس جو پسندیدہ دین ہے وہ ہم کو عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ پیدائشی مسلمان ہونا، صرف پیدا ہو جانا مسلمان گھرانوں میں، اس کو کافی سمجھنا اور اسی پر اکتفا کر لینا کہ یہ چیز ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ خطرناک خیال ہے۔ یہ تصور انتہائی مہلک تصور ہے، اور یہ کافی نہیں ہے کہ انسان صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو جائے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے کافی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہوش سنبھالنے کے بعد خود اپنی قوت تمییز سے خیر و شر میں فرق نہ کر سکے، اسلامی عقائد، بنیادی باتیں، اللہ اور اس رسول کے تعلق سے جو چیزیں ہم کو معلوم ہونا ہے، اگر وہ معلوم نہیں ہوتی ہیں تو ہماری زندگی خطرے میں ہے، ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، آپ کی صلب سے تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے بعد ان سے عہد لیا گیا۔ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں، تمہارا آقا نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا شہدنا،
یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت دن یہ نہ کہنا کہ ہم جو ہے اس احد سے غافل تھے، اس بات سے غافل تھے، ہمارا رب کون تھا ہم کو یہ معلوم نہیں تھا، یا اس کے تعلق سے ہم کو معلومات حاصل نہیں ہوئے، یا یہ بھی نہیں کہنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل۔ یہ جو بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، اللہ کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ جو شرک جیسے افعال ہوئے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے آ رہے تھے، ہم ان کے بعد آئے، ہم نے بھی وہی کیا جو وہ لوگ کر رہے تھے، ہمارے گھرانے میں جو ہو رہا تھا وہی چیز ہم نے بھی انجام دی۔ پہلے سے جو رسوم ہیں، جو رواج ہیں، جو کچھ عادات ہیں، جو کچھ اطوار ہیں، جو ان کی جس شکل کی بھی عبادتیں ہو رہی تھیں وہی ہم نے بھی کیا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، ان باطل پرستوں کی وجہ سے کیا تم ہم کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی باطل پرستی کی وجہ سے ہمارے باپ دادا جو باطل پرست تھے، وہ لوگ جو کام سر انجام دیے وہی ہم نے بھی کیا، ان کے کرنے کی وجہ سے کیا ہم کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ اب یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے پہلے ہی ہم نے آگاہ کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ لوٹ کر آئیں۔ ان کو کوئی عذر نہیں ہے، یہاں پر ایکسکیوز نہیں ہے، یہاں پر معذرت نہیں کر سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، ہماری تعلیم نہیں ہوئی، ہم کو جو ہے ہمارے والدین نے جو ہے اسی تلقین نہیں کرائی، اس کی تاکید نہیں کرائی، یہ تعلیم ہم کو نہیں دی گئی، یہ الفاظ وہاں پر نہیں کہہ سکتے، یہ چیزیں وہاں پر نہیں پیش کر سکتے۔ اسی وجہ سے بار بار جو ہے بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ پیدائشی مسلمان ہونے کا جو تصور ہے، یہ تصور سب سے پہلے ذہن سے نکالیے۔ یہ پیدائشی مسلمان ہونا واقعی جو ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ جو شخص جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں کی جو معاشرت ہوتی ہے وہی اپناتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کے باوجود ان کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بناتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بناتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تین اقوام جو ہے پھیلی ہوئی تھی اس وقت دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ رسول نے جو ہے تین مثالیں دیں۔ آج جو ہے اگر ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہندو بنیں گے، ویسے ہی اگر ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو مسلم بنتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس بھی کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے، ہم بھی انہی کی طرح جو ہے زندگی گزارتے ہیں جیسے جو ہے دھڑ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی شریعت، کوئی اصول، کوئی پابندی، کوئی حدود، خدا کا خوف تعمی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے بنائے ہوئے رواج ہیں، ان کے بنائے ہوئے رسوم ہیں، بس اسی پر دنیا چل رہی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ میثاق ازلی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس کو تازہ کرنے کے لیے ہی انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، اور تمام انبیاء نے ایک ہی پیغام پہنچایا سب کو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، پیغام یہ تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی تقدیس کیا ہے، اس کی تحمید کیا ہے، جب تک یہ ہم جانیں گے نہیں، اس کے حقوق و لوازم کیا ہے نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہماری عبادت کیا ہوگی؟ اللہ کے ساتھ عبادت کو خاص کرنا، یہ تعلیم جب تک ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری عبادت اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ اب یہ جو تعلیم ہے یہ وہی تعلیم ہے جو عہد ازل میں لیا گیا تھا، جو عہد ازل میں لیا گیا تھا اسی کو بار بار جو ہے انبیاء کے ذریعے دہرایا گیا۔ وہی عہد
تازہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور برابر جو ہے تعلیم جاری رہی. لیکن آج ہمارے گھرانوں میں یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے گھرانوں میں تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی تو نام کے لیے تو مسلمان ہے، آئی ڈی کارڈ میں ہمارا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن عبد الرحیم ہے، راشن کارڈ میں ہے عبد الرحمن عبد الرحیم ہے، اور جہاں بھی جو ہے آپ کے لیے کچھ آئی ڈی پیش کرنا ہے تو وہاں پر عبد الرحمن عبد الرحیم رہتا ہے. لیکن نہ عبد الرحمن ہے آپ، نہ عبد الرحیم ہے. حقیقت میں یہ لیبل ہے جو آپ نے لگا لیا ہے. آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، رحمان کے بندے نہیں ہیں، رحیم کے بندے نہیں ہیں. وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قانون قبول ہی نہیں کیا جو قانون نازل ہوا آپ کے لیے، وہ شریعت آپ نے قبول ہی نہیں کی جو شریعت آپ کے لیے نازل کی گئی، وہ تعلیم آپ کی زندگی میں ہوئی ہی نہیں جو تعلیم آپ کے لیے ضروری ہے، وہ اصول و ضوابط جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں آپ اسے واقف رہے ہی نہیں کبھی. تو آپ کیسے عبد الرحمن ہیں، کیسے عبد الرحیم ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو خاندان ہے یہ اس وقت جو ہے قابل قبول ہے، اس کی عزت اور اس کا شرف ہے جب مکمل طور پر اسلامی ہو. ورنہ نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام نے تقریباً 50 کم ہزار سال یعنی 950 سال مسلسل وہ دعوت دیتے رہے قوم کو، مسلسل دعوت دیتے رہے. قرآن تذکرہ کیا ہے اس کا الف سنۃ الا 50 عاما کہ الف سنہ 1000 سال الا 50 سوائے 50 سال کے، 50 کم ہزار سال جو ہے مسلسل نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے. اتنی محنتیں کرنے کے باوجود ان کا بیٹا جو ان کی صلب سے تھا، ان کا حقیقی بیٹا تھا، وہ آپ کی روش پہ نہیں آیا، آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا. تھا انہی کے گھروں میں، انہی گھرانے سے تعلق تھا. نوح کا بیٹا، سب جانتے تھے کہ یہ نوح کا بیٹا ہے. جب جو ہے اس پیغام کا انکار کیا، عذاب آنے والا تھا، سب کو خبر ہو گئی کہ عذاب آنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یقین ہی نہیں ہوا اس پر، کیونکہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے نہیں لوگ. جب آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ رہا ہے، پانی چڑھ رہا ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں آ جاؤ اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، سوار ہو جاؤ کشتی میں، کوئی راہ جو ہے نجات کی نکلے گی تمہارے لیے، ہے کہ نہیں؟ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا میں، وہاں تک تو نہیں پہنچے گا پانی. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج نکلی، اس تھپیڑے میں جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گیا. باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا جو ہے پامال پڑ رہا ہے. کیا یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا آپ پہلے رسول نہیں ہیں؟ کیا امت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں جائے گی سفارش کے لیے؟ کیا ان کا مرتبہ نہیں ہے؟ 1000 سال تو کم از کم گزار ہی دیے اس راہ میں. کیا تعلیمات اسی کانوں میں نہیں پڑی تھیں؟ کیا اسے تلقینات نہیں ہوئی تھیں؟ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن دل سے اس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. خاندان کے لحاظ سے تو مسلمان ہونا چاہیے، نبوی خاندان میں ہے، نوح علیہ السلام کے خاندان سے متعلق ہے، اس سے بڑا خاندان اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن خاندان کی وجہ سے اس کی نجات نہیں ہوئی، خاندان کی وجہ سے اس کی نجات نہیں ہوئی. وجہ یہ کہ نوح علیہ السلام کی تعلیم کو اس نے قبول نہیں کیا، جبکہ وہ بیٹا ہے حقیقی. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تیرا یہ وعدہ تھا کہ جو ہے جو میرے اہل ہیں تو ان کو بچا لے گا، جو میرے خاندان میں سے ہیں. کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. آپ کا حقیقی بیٹا، سلبی اولاد، قرآن نے کہتا ہے کہ یا نوح لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ تو سراپا غیر صالح عمل ہے.
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ تم کو بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو تم جو ہے مجھ سے جس بارے میں تم کو علم نہیں سوال مت کرو۔ کسے روک دیا گیا ہے؟ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو روک دیا گیا کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، تو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اور وہ برگزیدہ بندہ فوراً کہہ اٹھا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سوال سے جس کے تعلق سے مجھے علم نہیں ہے، حالانکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہو۔ آپ نے جبکہ جو ہے آخری وقت میں بھی دعوت دی کہ نجات کی راہ تمہارے لیے نکل جائے گی اگر تم سوار ہو جاؤ گے کشتی میں، نہیں مانا۔ کیا ہماری کشتیاں نہیں ڈوب رہی ہیں؟ کیا ہم نے بار بار جو ہے اللہ کے احکام کو عمل نہیں کیا ہے، رسول کی آوازوں کو نہیں دبایا ہے، احکام الہی کو جو ہے پیر تلے نہیں روندا ہے؟ کتنے مواقع تھے ہمارے لیے عذاب کے جہاں پر رحم کیا گیا ہم پر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک مرتبہ اگر انکار کر دے تو غرقاب ہو گیا، لیکن ہر مرتبہ جب بلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف، ٹائم نہیں ہے، مصروف ہونا نہیں دیکھ رہے۔ میری ڈیوٹی کیسی ہے؟ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے میری، 14 گھنٹے کی ہے، 16 گھنٹے کی ہے، سب ڈیوٹی ہے۔ آنکھ بند ہوئی تو ڈیوٹی ختم ہے نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ جو خالق تم کو پیدا کیا، جو خالق تم کو رزق بہم پہنچا رہا ہے، جس کی ہوا، جس کی روشنی، جس کا پانی، جس کی سرزمین، جس کی تمام آسائشیں تم کو فراہم کی گئی ہیں، اس خالق سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا، اس خالق سے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک کتا بھی جو ہے اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جیسے ہی آتا ہے تو دم ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اسے مطالبہ کرتا ہے کچھ بسکٹ ملے گا، بسکٹ دیا تو کھاتا ہے، لات مار جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ شکایت نہیں ہوتی کہ جو میرے مالک نے مجھے لات مارتی۔ دیکھتے ہو کیا ایک کتا پہچانتا ہے اپنے مالک کو، لیکن ہم کو عقل دینے کے باوجود، تمیز، قوت تمیز دینے کے باوجود، شریعت جیسی چیز نازل کرنے کے باوجود، کلام الہی جیسے جو ہے دستور نازل ہونے کے باوجود ہمارے پاس ہوش نہیں ہے کہ جو ہے ہمارا کام کیا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، نعرے برابر لگے جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کیا کر رہا؟ کیرم بورڈ کھیل رہا، ٹائم نہیں ہے۔ چیس کھیل رہا، ٹائم نہیں ہے۔ انڈور گیمز، ٹائم نہیں ہے۔ آؤٹ ڈور گیمز، فٹ بال، ہاکی، ہے نا بے شمار کھیل ان کے۔ یہ تو کرکٹ کا تو عجیب جنون ہے، جنون اس درجے تک ہے کہ ان کی آفسوں کو جو ہے حکومت کی جانب سے چھٹی ملتی ہے، ان کو دیدے جو گڑ جاتے ہیں وہاں سے ہٹتے نہیں۔ پھر ان سب کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم کس کے لیے نہیں ہے؟ ٹائم کس کے لیے نہیں ہے؟ آپ کے خالق کے معلومات کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کی نجات جس میں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جہاں سے آپ عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ باقی سب کے لیے ٹائم ہے۔ غپ شپ لگانے کے لیے، غپ شپ مارنے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو ہے گھنٹے گھنٹے گزار لو۔ اگر وہاں سے بھگا دیا، چلو بھائی فین آف کر دیا، باہر کر دیا، تو باہر ٹھہر کے پھر گھنٹے کاٹتے ہیں۔ رات کے 3 4 تک جو ہے برابر غپ شپ چلتی رہتی ہے۔ سب کے لیے ٹائم ہے۔ آؤ بھائی اللہ کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کر لو۔ زندگی تو کٹی گئی ہے تمہاری، 25-30 سال تو نکل ہی گئے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہونے والی ہے۔ آؤ جی سب معلوم ہم کو، کیا نہیں معلوم بول کے تم جو ہے نیا سکھانا چاہ رہے تم، ان کو سب معلوم رہتا۔ یہ حال ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، نیل بٹے سناٹا، پیٹ چلے تو الف نہیں، دل چلے تو خون نہیں، پھر دعوے کیا ہیں سب معلوم ہے۔ جب یہ حالت ہے ہماری امت کی تو یاد رکھیے کہ پیدائشی مسلمان ہونے کا تصور جو اس درجہ گہرا ہے ہمارے پاس کہ تباہی کے لیے صرف تصور کافی ہے۔ میں نے ایک مثال جو ہے نوح علیہ السلام کی پیش کی ہے، دوسری مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کا باپ آزر بت پرست، بت گر، بت فروش تھا، بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، خود اس کی پوجا بھی کرتا تھا، اس کی دعوت بھی دیتا تھا، اور اس کا وہ مقام تھا کہ بتوں میں ایک بت بادشاہ کا اور ایک بت اس کا بھی تھا، اور بادشاہ جو ہے بغیر کسی مشورے کے
آزر کی رائے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شاہی خاندان میں بڑی اہمیت تھی آزر کی۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں بتوں کو پوجتے ہوئے، بتوں کو فروخت کرتے ہوئے، بتوں کو جو ہے بناتے ہوئے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ عقل سلیم حاصل تھی، قلب سلیم حاصل تھا، کبھی جو ہے دل مائل نہیں ہوا اس کی طرف، کبھی انہوں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی کی پرستش نہیں کی سوائے اللہ کی، یہاں تک کہ قوم کو سمجھانے کی ایسی ایسی راہیں نکالی۔ نوجوانی میں بڑے بڑے فلسفے آج نہیں سوچ سکتے اس کو، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب انہوں نے جو ہے سورج کو دیکھا، وہ قوم جو ہے صرف بتوں کو ہی نہیں پوچھتی تھی، سورج کو بھی پوچھتی تھی، چاند کو بھی پوچھتی تھی، ستاروں کو بھی پوچھتی تھی۔ جب ایک اللہ کی پرستی چھوٹ جاتی ہے، جو آیا خدا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری قوم ہمارے جو سامنے ہے، جو نظر آیا پوچھنے کو تیار۔ ان کے خدا کتنے ہیں پوچھو، لا تعداد، ان کو تعداد نہیں معلوم، نمبرز میں لکھ نہیں سکتے وہ لوگ کتنے خدا ہیں۔ لا تعداد خدا ہیں، ان کے پاس تو ایک پوجا ہوتی ہے جس میں ہر نافع اور ہر زار چیز کی پرستش کی جاتی ہے، ہر نافع، ہر نفع بخش چیز اور ہر ضرر پہنچانے والی چیز، ہر ایک چیز کی جو ہے لوگ پرستش کرتے ہیں۔ یہ خدا جس کو چھوڑ دیا ہے انسان تو ہر جگہ جھکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک جگہ نہیں جھکیں گے، ہزار جگہ جھکیں گے، جہاں آئے سامی، جہاں آئے رب، جہاں آئے خدا، یہ جھکتے رہیں گے برابر۔ کیوں؟ مالک الملک، رب کائنات، شہنشاہوں کی شہنشاہ کے سامنے تم نے جھکا نہیں کبھی، پر اثر وہاں نہیں جھکا، ان سب جگہ جھکتا ہے۔ ویسے ہی یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایک جگہ جہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے سر نہیں جھکایا، سب کے سامنے سر جھک رہا ہے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے اور جو ہے چاند کے سامنے۔ انہوں نے یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ہمارے رب ہیں۔ اب اتنے دنوں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ کسی کو مان نہیں رہا ہے، پر آج یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ ستارے ہمارے رب ہیں، شاید آ گیا ہے ہماری طرف۔ رہتا ہے نا عام طور پہ جو ہے کچھ بھی ایک بات جو ہے ان کی جائے تو ہمارا ہو گیا ہے، کیا ہے، لگی رہتی ان کی بات۔ اب تھوڑا خوش بھی ہو گئے، ساتھ بھی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے۔ جیسے ہی جو ہے ستارے غائب ہوئے، غروب ہو گئے، نے کہا کہ لا احب الافلین، یہ جو غروب ہونے والا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس میں کمزوری ہے، کمزور ہے، غائب ہو گئے، ابھی تاباں تھے، درخشندہ تھے، ختم ہو گئے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا کہ یہ چاند جو ہے یہ ہمارا خدا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہے تو اس سے زیادہ بڑا ہے، اس کے اندر شاید کوئی قوت اور قابلیت ہو، اس کو مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو کم از کم ذہن ترقی کر کے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ ستاروں کا تو انکار کر دیا، لیکن چاند کو مان رہا ہے۔ جب چاند غروب ہو گیا تو کہا کہ نہیں، یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ہے غروب ہو گیا وہ۔ جب سورج طلوع ہوا تو کہا کہ یہ ہادہ ربی ہادہ اکبر، ارے یہ میرا رب ہے بھائی، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، دیکھو کیا ذوفشاں گرنے ہیں، اس کی پوری دنیا کو جو ہے روشن کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو دونوں کا انکار کیا تو انکار کیا، اس کو تو مان رہا ہے۔ فلما فلت قال انی بریء مما تشرکون، جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ میں بری ہوں ان چیزوں سے جس کا جو ہے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، خالق اور ہے، میں خالق کی عبادت کرتا ہوں، تم مخلوقات کی عبادت کرتے ہو۔ سمجھے چیز، حالانکہ اتنا جو ہے حکیمانہ طریقہ تھا سمجھانے کا، لیکن ہضم نہیں ہوئی چیز ہضم نہیں ہوئی۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیا ہے؟ مسلمانوں کا خاندان ہے، خاندان بت فروشوں کا ہے، بت گروں کا ہے، بت پرستوں کا ہے۔ عقل سلیم لے کر جو ہے نکلا تھا وہ شخص، قلب سلیم لے کر نکلا تھا وہ شخص، راہیں نکالی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، راہیں نکالی، اور وہی تنہا شخص تنہا بادشاہ کو دعوت دے رہا ہے، باپ کو دعوت دے رہا ہے، قوم کو دعوت دے رہا ہے۔ اگر قوم نہیں سنتی ہے تو یہاں سے نکل کے دوسرے اقوام کو دعوت دے رہا ہے، تنہا،
کوئی ساتھ نہیں ہے۔ یہ بہت بات کا واقعہ ہے جو حضرت لوط نے جو ہے ساتھ دیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ قلب سلیم ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ ہے، ہدایت کی تڑپ ہے، یہ ہمارے اندر ختم ہو گئی، جبکہ پیدا ہوئے بت پرست گھرانے۔ معزز خاندان تھا نہیں تھا، بادشاہ کے پاس ان کی بات سنی جاتی تھی نہیں سنی جاتی تھی، خاندان کچھ اور ہے، یہاں پر جو ہے دل کی پکار کچھ اور ہے، ہدایت کی طلب ہے، ہدایت کی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ نے راہیں نکالی، خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہاں تک کہ باپ نے کہا کہ ابراہیم لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اسی پر ڈٹے رہو گے، دعوت دیتے رہو گے، میں تم کو مار مار کے رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا تم کو، مجھے چھوڑ دو تم۔ کہا کہ سلام علیکم، دوری ہو تم سے، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا، میرا رب جو ہے بہت ہی رحم دل اور بہت ہی جو ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہدایت نہیں ہے، آپ کی جو ہے آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ مجھے بتانے کا جو ہے یہاں پر صرف یہ مسئلہ ہے کہ گھرانہ کیا ہے اور آپ کیا ہیں، کیا تعلق ہے اس سے۔ گھرانہ کچھ اور ہے، آپ کی شخصیت کچھ اور ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام کی مثال لیجئے، وہاں پر گھرانہ نبوی گھرانہ ہے، لیکن کیا نکلا ہے؟ کیا یہ تڑپ اور طلب نہیں ہے؟ جب تک ہمارے اندر تڑپ اور طلب نہیں پیدا ہوگی ہدایت کی، اور ہم خود جو ہے راہیں نہیں تلاش کریں گے، اس وقت تک ہم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ رہیں گے ہم نبوی گھرانوں میں، لیکن ہم کو جو ہے ہدایت کی طلب نہیں ہے، ہدایت کی طلب نہیں ہے، راہ حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے دو اور مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا۔ لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، بھتیجے تھے آپ کے، ان کی قوم جو ہے نوح علیہ السلام کے پیغام کا انکار کر دی، ساتھ میں بیوی بھی تھی۔ عذاب جن پر آیا، اس عذاب میں مبتلا ہو آپ کے پیغام کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی گہرا رشتہ ہوتا ہے، انتہائی گہرا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نجات نہیں ملی۔ میرے شوہر فلاں ہیں، میرے شوہر رسول ہیں، میرے شوہر نبی ہیں، نہیں چلے گا۔ جب تک ہدایت قبول نہیں کریں گے دل سے، ہدایت کی تڑپ اور طلب نہیں ہوگی، اس کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی، اس کے لیے وقت نہیں لگایا جائے گا، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ کاوشیں نہیں ہوں گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ گھرانہ کچھ بھی ہو، گھرانہ نبوی گھرانہ کیوں نہ ہو، رشتہ کچھ بھی ہو، بیٹے ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، عذاب مبتلا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کی جانب سے کوئی مدد نہیں آئی اور کوئی چیز جو ہے ان کو مستغنی نہ کر سکی، عذاب سے نکال نہ سکی، عذاب سے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور حکم ہوا کہ جو ہے دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو۔ ان کی زوجیت میں آنے کے باوجود نجات نہیں، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں، دونوں کی مستقل قومیں ہیں، دونوں پر جو ہے نوعیت کے اعتبار سے مستقل عذاب آیا، لیکن نبوت جیسی جو ہے چیز ملنے کے باوجود ہدایت سے محروم رہے۔ تعلقات، رشتہ داری، خونی رشتہ ہو یا مصالحتی رشتہ ہو، مصالحت سے رشتے قائم ہوتے ہیں، جس سے جو ہے ابھی زوجیت میں آئے، وہ رشتہ بھی گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ خونی رشتہ جیسے بیٹے، خونی رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتے سب بات ہے، پہلا رشتہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے۔ اسلام اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہوگا جب تک جو ہے عقل پانے کے بعد خود نہ سیکھیں، خود نہ جو ہے اس کی تلاش میں نکلیں، تعلیم حاصل کریں اور جو ہے اس میں پختہ نہ ہوں،
ہدایت کے طالب نہ ہو، ہدایت کی طلب نہ ہو، تو یہ چیز ملنے والی نہیں ہے، اگرچہ آپ رہتے ہیں اسی گھر میں، رہتے ہیں اسی گھر میں۔ یہ ہمارے پاس سے جو ہے وبا عام ہو چکی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کسی درجہ کافر ہونے والے نہیں ہیں، کسی درجہ مشرک ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو امت محمدی میں ہیں، اور ہمارے جو ہے محمد تو ایسے ہیں شافع محشر ہیں، جب تک آپ کی شفاعت نہیں ہوگی دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ کھلے گا تو ہم داخل ہوں گے، خوشفہمی میں ہے، خوشفہمی میں ہے۔ اور یہ جو تخیل ہے ہمارا کہ ہمارے اندر کفر داخل نہیں ہوگا، شرک داخل نہیں ہوگا، غلط تصور ہے۔ ہم جنتی ہیں، ہمیشہ جنتی ہی رہیں گے اس لیے کہ امت محمدی ہے، غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں مگر وہ لوگ مشرک ہیں۔ ایمان تو ہے ان کا، کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ مگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج نہیں ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ان کے پاس شرک ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ ذہن بھی زیادہ کام کرتا ہے کہ مشرک مومن نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر شرک نہیں ہوتا، شرک کیا میں کرے گا؟ ایمان ہے ہی نہیں، تو ایمان لائے گا تب شرک کرے گا، اللہ کو مانے گا تو کسی کے اللہ کو جو ہے کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں تو شریک کیا کرے گا وہ؟ یہ یاد رکھیے کہ مومن ہی مشرک ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے قبائل میں جب تک جو ہے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہیں مل جائیں گے قیامت نہیں آئے گی، ہمارے قبائل میں سے کچھ قبیلے جب تک مشرکین کے ساتھ نہیں مل جائیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے قبائل مشرکین میں سے جا کر ملیں گے، آج ہے نہیں ہے حالت، یہ آج یہ حالت ہے نا ہماری، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے جو ہے آپ کی تبیش قبول تو کیے، جھلس گئے اسی میں، ہاں جالسوہم فناکحوہم، ان کے ساتھ جو ہے مجالست ہوئی، معاشرت ہوئی، نکاح ہوئے۔ آج ہمارے گھرانوں میں کئی مسلمین ایسے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جن کی بیویاں کیا ہیں، نصرانی ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، بدھی ہیں۔ اسی کے عکس کئی جو ہے لڑکیوں کے شوہر جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان کے شوہر ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، ہے نہیں ہے۔ خاص طور سے جو ہے حیدرآباد میں 20-25% تو آپ کو مل جائیں گے، خاص طور سے حیدرآباد کی مثال دے رہا ہوں جہاں پر ہم ہیں، ساتھ میں رہے تو آپ کی تپش تم کو جھلوس کر رکھ دی، فجالسوہم وناکحوہم، ہوئی نہیں ہوئی، اگر ملے نہیں ملے ان سے، کفر کا عکس پڑا نہیں پڑا تم پر، یہ چیز تو قبول کیے نا، پھر کیا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے؟ دعوے غلط ہے نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تک قبیلے دوس کی عورتیں لات و عزا کی پرستش نہیں کریں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قبیلے دوس، ابو ہریرہ دوسی ہیں، طفیل بن عمرو دوسی ہیں، مقدس قبیلہ ہے، لیکن جب تک ان کی عورتیں لات و عزا کی پرستش نہیں کریں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے عرب جیسے ملک میں کعبۃ اللہ ایسی جو ہے جگہ پر پھر سے جو ہے لات و عزا کا طواف ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، ہماری امت ہوگی۔ ہم کہاں غفلت میں ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، ہم یہ ہیں کہ بالکل بے نیاز محفوظ، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کیا ہے امت محمدی میں ہیں۔ اس پر یہ نعت اور یہ قوالی اور یہ جو یہ ہے، یہ تو ان کو ابھار کے چھوڑ دیے، بردے جھولی میری یا محمد، اب پوری رحمت کی جھولی میں پڑ گئی۔ اب ان کو کیا ہے، دامن پکڑیں گے چلے جائیں گے جنت میں، دامن رہے گا کہاں پکڑنے کے لیے؟ ہاں یہ سب جو ہے خیالات ہیں۔ یہ ولی کا دامن پکڑیں گے چلے جائیں گے، وہ ولی کا دامن پکڑیں گے چلے جائیں گے۔ ولیاں تو بالکل بے شمار ہیں، کہ انگنت ولی ہیں، جہاں جاؤ ایک ولی مل جاتا ہے، پکڑیں گے چلے جائیں گے، سب ننگے اٹھیں گے، سب ننگے اٹھیں گے۔
حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب سب ننگے اٹھیں گے تو پھر کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ حالت کچھ اور ہی ہوگی، الامر یومئذ اشد، تم جو سوچ رہے ہو حالت نہیں ہوگی، معاملہ کچھ اور ہی سخت ترین ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں رہے گی کہ حالت میں ایسی صورت میں دامن پکڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا، سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے لباس پہنیں گے، اور جن کو لباس دینا ہے انہیں کو دیا جائے گا، سب کو نہیں، سب کو نہیں۔ دوسروں کو آگ کا لباس ہوگا، جن کو جیسے جیسے لائق ہوں گے ویسے ویسے لباس ہوگا۔ لباس جس کو ہم لباس کہہ سکتے ہیں صرف اور صرف صالح بندوں کو ملے گا۔ یہ ہمارے تصورات ہیں، تخیلات ہیں، جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، پلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، ایسا کر لو جنت مل جائے گی، ایسا کر لو جنت مل جائے گی، 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ لو جنت مل جائے گی۔ ارے اتنا آسان تھا تو صحابہ نکلے گئے جنگوں کے لیے۔ یہ قادسیہ کی جنگیں ہیں، یہ جنگ حنین ہے، جنگ طائف ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب جیسی جو ہے کٹھن جنگ ہے، جنگ موتا ایسی جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے جو ہے ایک ہی وقت میں نمٹنا ہے، کیسی کٹھن جنگ ہے۔ کیا ضرورت تھی ان کو؟ پڑھ لیتے تسبیحات 1000 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ جنت میں داخل ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ تصورات ان کی غلط ہو گئی۔ جہاں سے آپ کو ہدایت کی راہ ملنی ہے وہاں پر تو دروازے بند کر دیے، دوسری جگہ تلاش کر۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آسان، جہاں سے تم کو جو ہے شارٹ کٹ مل سکتا ہے نکل جاؤ۔ شارٹ کٹ ہمارے پاس بھی ہے، اسلام میں بھی ہے شارٹ کٹ۔ اسلام کی راہ میں شہید ہو جاؤ، شارٹ کٹ ہے۔ بلا عذاب ولا حساب يدخلون الجنہ، نہ ان کو عذاب ہوگا نہ ان کو حساب ہوگا، شارٹ کٹ ہے نہیں ہے۔ یہ شارٹ کٹ تلاش کرو بولے تو تسبیح میں تلاش کرا ہے شارٹ کٹ ہی۔ ہمارے پاس بھی ہے شارٹ کٹ، میدان کچھ اور ہے، یہ میدان کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر جو خاندانی بھوت سوار ہے اس کو پہلے اتار پھینکیے۔ آپ کا خاندان اپنے کا کچھ بھی ہوگا، کیا ہے؟ شیخوں کا خاندان ہے ہمارا، سیدوں کا خاندان ہے، بزرگوں کا خاندان ہے، صوفیوں کا خاندان ہے۔ ہمارے نانا چنے کی کھیر کھاتے تھے، ہمارے دادا آگ پہ چلتے تھے۔ ارے کچھ بھی رہے گا بھائی، تم مسلمان ہی نہیں ہے، پہلے وہ دیکھو تم میں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان ہے نہیں ہے، پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اسلام میں ہے آگ پہ چلنا، چنے کی کھیر کھانا، ہوا میں اڑنا، پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا؟ اسلام میں ہے یہ سب؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے پانی پہ مصلی بچھایا؟ ہاں؟ ابوبکر صدیق نے کبھی جو ہے آگ پہ چلنے کی کوشش کی؟ جہنم میں آگ پہ چلے گا، ٹریننگ لے گا یہاں پر جہنم میں جانے کی۔ ہاں، آگ پہ چلنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہوا میں اڑنے کے لیے تو پرندے ہیں، تم کو تو نہیں بنایا گیا ہوا میں اڑنے کے لیے۔ جو چیز تم کو کرنی تھی وہ تو بھول گئے، دوسری راہوں میں تلاش کر رہے ہیں جنت۔ نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے جو اس کی راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بتا دیا کہ نجات کی راہ کیا ہے۔ تو یہ جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہاں پر خاندان تو سب معزز ہیں، نبوی گھرانے ہیں، لیکن ہدایت نہیں مل سکی، کوشش اور طلب نہیں تھی، اس کے لیے وقت نہیں لگایا گیا، اس کے طالب نہیں ہوئے، نہیں ملی ان کو ہدایت۔ آخری مثال میں پیش کروں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، حضرت ابو طالب جو آپ کی تایا ہیں۔ بڑی محنتیں ہیں ان کی اسلام میں، بڑی کوششیں ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو لوگ آگ بگولا ہو گئے، یہ حق کی آواز ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آئے ابو طالب کے پاس، کہا کہ ابو طالب آپ کے بھتیجے کو سمجھائیے، اس کو روکیے اس کام سے، ہم برداشت نہیں کریں گے اس کو۔ اب وہ بھی جو ہے ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں سمجھاؤں گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے قوم آئی تمہاری شکایت کی کہ یہ لوگ جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے تم کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو ہے میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں۔
آپ کی حفاظت ہو یا نہ ہو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میرا محافظ تو کچھ اور ہے۔ کیا گزری ہوں گی ان کے دل پر، سردار ہیں وہ، پورے ہاشم قبیلے کے سردار ہیں۔ کہا کہ جو ہے محمد تم جو چاہے، اور جب تک آپ کی جان میں جان تھی برابر پشت پناہی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ آپ کا لخت جگر حضرت علی کو آپ کے حوالے کر دیا تربیت کے لیے۔ فاتح خیبر جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلسل 7 قلعے فتح کروائے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو کل جو ہے تلوار دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ صحابہ میں سے کون ایسا نہیں تھا جس سے اللہ راضی نہ ہو، رسول راضی نہ ہو۔ جب صبح مجلس قائم ہوئی تو ہر کسی کی گردن جو ہے اونچی ہو رہی ہے، شاید اس کا مطلوب میں رہوں، اس کا مقصود میں رہوں۔ ہر کوئی جو ہے نظریں دوڑا رہا ہے، نظریں گاڑ رہا ہے آپ پر، شاید میری طرف دیکھیں گے آپ، اور اللہ کے رسول تلاش کر رہے ہیں اس شخص کو مسجد میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ جو ہے ان کو آنکھوں کا مرض ہے، آشوب چشم ہے، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوئے۔ کہا کہ بلا کے لاؤ۔ جب آئے تو آپ نے اپنے لعاب مبارک لگایا تو فوراً ہی جو ہے آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر اپنی تلوار جو ہے ان کے حوالے کی، وہی ہے ذوالفقار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، وہی ہے ذوالفقار۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس تلوار کے ذریعے جو آپ نے عطا کی 7 قلعے مسلسل خیبر کے فتح کیے۔ کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب، جو خطبت میں نام لیتے ہیں برابر، 4 خلفاء کے نام لیتے ہیں نہیں لیتے؟ وہاں پر جو ہے علی ابن ابی طالب کا نام آتا ہے نہیں آتا ہے؟ ابو طالب کا نام آتا ہے نا ساتھ پہ؟ ابن ابی طالب ہے نہیں ہے؟ ابو طالب نے اپنے لخت جگر کو حوالے کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ جب آپ کے موت کا وقت قریب آیا، آپ آئے اور ابو طالب کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا اس میں، امیہ بھی تھا اس میں، ہاں دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ یا ابا طالب قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ اے چچا جان، آپ ایک مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ کلمہ اس کی گواہی میں اللہ کے پاس دوں گا، میں گواہ ہوں۔ آخری وقت ہے آپ کا۔ اب یہ گھرنے لگے، بیٹھے ہوئے ہیں نا ہرکارے، یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا تم آخری وقت میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ شیطانی پکار کیسی ہے دیکھیے، آخری وقت میں شیطانی پکار کیسی ہے دیکھیے۔ صحبت تھی نہیں تھی ان سے؟ صحبت تھی نا، یہ دوست تھے نہیں تھے؟ ہاں، الرجل علی دین خلیل ہے، انسان جو ہے اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ ان کے یہ سب دوست ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں موت کے وقت میں، کہاں بلا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف۔ اللہ کے رسول کہاں بلا رہے ہیں؟ جنت کی طرف، لیکن یہ راہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا آپ نے، اسی پر آپ کی موت ہوئی، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے۔ خود آپ کے بیٹے کو آپ نے کہا کہ جو ہے محمد کی اتباع کرو۔ بھری محفل میں حضرت علی نے جو ہے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن باپ کو ہدایت نہیں ملی۔ گھرانہ ہاشمی ہے، جس گھرانے سے ہمارے رسول ہے، وقت کا سردار ہے، جب تک آپ زندہ تھے کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن ہدایت نہیں ملی، حتیٰ کہ جو ہے ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت دے نہیں سکتے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آپ کی طلب تھی، خواہش تھی کہ وہ ہدایت پالیں، لیکن وہ خواہش مند نہیں تھے۔ المرء علی دین خلیلہ، صحبت کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔
اچھوں کے پاس بیٹھیں گے تو اچھا اثر پڑے گا، بروں کے پاس بیٹھیں گے تو برا اثر پڑے گا۔ یہ جو آگ کی بھٹی روشن کرتا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے، تپش پہنچے گی، کپڑے جلیں گے، چنگاریاں پہنچیں گی۔ عطر فروش ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے، یا تو اس سے عطر خریدیں گے یا کم از کم خوشبو تو حاصل کریں گے، خوشبو تو پہنچے گی نا، دل فرحت بخش ہوگا، ذہن تازہ ہوں گے، اچھا اثر تو قبول کریں گے۔ یہ جو صحبت کا اثر ہے بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دعوت دینے کے باوجود انہوں نے انکار کیا ہے صحبت کی وجہ سے۔ صرف یہاں سے شیطانی پکار کیا ہے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، آخری وقت میں تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ فابى ان يقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتا۔ یہ گھرانے، یہ خاندان نہیں چلنے والے ہیں۔ اس کی اہمیت ہے اس وقت جب جو ہے وہ اسلامی ہو۔ اگر اسلامی نہیں ہے تو یہ دعوے میں سید ہوں، میں مرزا ہوں، میں افغان ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں، میرے دادا فلاں کام کرتے تھے، میرے نانا فلاں کام کرتے تھے، ہم سجادہ نشی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم مصلی وہ نشی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تم مسلمان ہیں نہیں۔ اور مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ بنیادی تعلیم اس کی نہ ہو جائے اللہ اور رسول کے تعلق سے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تو ایک طرف یہ دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں یہ ہیں۔ میں ابھی بتا رہا تھا کہ کوئی شخص قیامت دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ یہ کرتے آ رہے تھے، ہم بھی جو ہے وہی کیے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ کیا یہ باطل پرست کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں تم ہم کو ڈالے گا؟ یہ سوال اللہ سے نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ چیز وہاں پر بیان نہیں کرنا۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک دور تو گزر گیا۔ اب ہمارے والدین کی ذہن کیا ہیں؟ ملحدانہ ہیں، کافرانہ ہیں، عجیب ذہن ہے۔ نماز کو گئے آگ لگ جاتی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نماز 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 نماز، ایگزام ہے نہیں دیکھ رہا انہیں، اور ٹیسٹا ہے نہیں دیکھ رہا انہیں، اتنی اہم جو ہے مصروفیت ہے نہیں دیکھ رہا، نماز 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 کہہ رہا۔ کون بولے جی تم کو نماز پڑھو بول کے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ہاں، جو باپ تم کو جنا ہے وہی پوچھ رہا ہے۔ یہ اللہ اللہ اللہ، مسجد 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 کیا ہے جی؟ پکارے کیا نعرے ہیں یہ؟ کس سے نفرت ہے اس کو؟ اللہ کی ذات سے اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے گھروں کے سرپرست ہمارے والدین ہیں جن کی تعلیم ملحدانہ ہوئی ہے۔ جیسے جیسے دن گزریں گے یہ لوگ الحاد میں پختہ ہوں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں عقائد ویسے ہی ہیں۔ ایمان اور ایمان کی راہ میں اور صحبت میں جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے انسان پختہ ہوگا ایمان میں۔ الحاد اور بے دینی میں جیسے جیسے جو ہے وقت گزرے گا اور جیسے جیسے جو ہے صحبتیں ملیں گی ویسے ویسے الحاد میں پختہ ہوگا۔ اس کی تقریباً زندگی گزر چکی ہے الحاد میں۔ اولاد کو ملحد ہی بنائے گا، اولاد کو مشرک ہی بنائے گا، وہ اولاد کی تربیت ایسے ہی کرے گا۔ اور آج ہمارے گھرانوں میں الحاد کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ کی پکار الحادی ہے، دین بیزاری، شریعت سے بیزار، شریعت کی ضرورت نہیں، شریعت کے حدود بڑے گراں گزرتے ہیں۔ کیا یہ مسلمانیت ہے؟ کیا یہ تابعداری ہے؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جس کو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو تم نے قبول کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سب خاندان کا غرور ہے، اس کو توڑنا ہے۔ ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، فلاں اس میں جو ہے ہماری پرورش ہوئی، ہم جو ہے فلاں اس سے جو ہے متعلق ہیں، ہمارے باپ فلاں ہیں، ہمارے دادا فلاں ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ تم کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری تم پر ہے۔ تم کو عقل دی گئی، تم کو قوت تمیز دی گئی، تمہارے ہاتھوں میں قرآن و دستور ہے، تمہارے ہاتھوں میں شریعت ہے، رسول کی تعلیمات ہیں، سب کچھ ہے تمہارے ہاتھوں میں، پھر تم ہدایت نہیں پائے۔ تلاش نہیں تھی، طلب نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی۔
جب تک جو ہے اس راہ میں وقت نہیں لگائیں گے، جب تک کہ اس راہ کی تلاش نہیں ہوگی، اس راہ کی جو ہے طلب نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی، یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، انسان جب تک جو ہے غفلت میں رہا، بے عقل رہا، بچہ رہا، اس وقت تک تو بہرحال جو ہے وہ اسی پر رہے گا جس پر والدین ہیں۔ لیکن عقل آ جانے کے بعد، قوت تمیز آ جانے کے بعد، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت آ جانے کے بعد، اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گا، وہ اسی دین پر رہے گا جس پر والدین تھے، سمجھیے کہ جو ہے اگر وہ لوگ ملحد تھے تو تم بھی ملحد ہی رہو گے، اور وہ لوگ جو ہے اعتقادی لحاظ سے کافر تھے تو تم بھی کافر ہی رہو گے، اعتقاداً مشرک تھے تو تم بھی مشرک ہی رہو گے۔ ان کے پاس اگر الحاد اور بے دینی کے خیالات تھے تو وہ خیالات تمہارے اندر بھی آئیں گے، منتقل ہوں گے برابر۔ باقیانہ ذہنیت تھی اللہ اور رسول سے، وہی ذہنیت تمہارے پاس منتقل ہوں گی برابر۔ جب تک کہ خود اسلام نہیں سیکھیں گے، جب تک کہ خود حاصل نہیں کریں گے، یاد رکھیے کہ نجات کرانے ملے گی۔ سب سے پہلے اس تصور کو نکالیے، یہ تصور انتہائی مہلک تصور ہے۔ یہ فائدہ کب دے گا آپ کو؟ جب مکمل اسلامی ہو۔ اس کی مثال بھی ہم کو قرآن میں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، آپ کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوئے، ان دونوں نے 2 خواب دیکھے جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے جو ہے میرے آباء و اجداد کی اتباع کی ہے۔ کون ہیں وہ؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ یہ تینوں کون ہیں؟ انبیاء ہیں، یہ تینوں انبیاء ہیں۔ ان انبیاء کی اتباع کی ہے، ہدایت ملی آپ کو بھی نبوت ملی۔ ایک زائد چیز کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا ملکہ اور صلاحیت بھی دی گئی۔ تو دعوت آپ نے کس کی دی؟ اس میں اتباع نبوت کی دعوت دی۔ اگرچہ یہ دعوت جو ہے آبا و اجداد کی طرف بھی ہے، لیکن وہ لوگ نیک ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ دعوت اس صورت میں جائز ہے جب مکمل اسلامی ہو، ورنہ جو ہے اگر یہ نبوی گھرانہ نہیں ہوتا تو یہ دلیل بھی نہیں ہوتی۔ مکمل اگر اسلامی گھرانہ ہے تو اس صورت میں ماں باپ کی اطاعت واجب۔ اگر اسلامی گھرانہ نہیں ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، خدمت واجب ہے۔ خدمت اور اطاعت میں بہت فرق ہے۔ باپ مشرک بھی ہو خدمت واجب ہے، ماں مشرک ہو خدمت واجب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، جب اسلام قبول کیے تھے تو اس وقت ان کی ماں جوش میں آ گئی، کہا کہ سعد تم نے کیا کیا ہے؟ یہ محمد کے دین کو قبول کر لیا تم نے؟ کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، چھوڑ دو دین کو اس کے۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر سے باہر نکلی، دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی۔ سعد پریشان، ماں دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی ہے، چلچلاتی دھوپ، صحرائی دھوپ، گھر کے باہر نکلی، دھوپ میں بیٹھ گئی، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوڑتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، مجھے ماں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اسلام کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، سر پر جو ہے چادر تان دو، ایسے کھڑے رہو ایسے جب تک دھوپ رہے گی۔ حل تو نکل گیا۔ خدمت واجب ہے، اطاعت واجب نہیں، اس لیے کہ کیا ہے؟ غیر اسلامی ذہنیت، اسلام کے خلاف ہے ذہنیت، شرک پر جو ہے زور دیا جا رہا ہے، آ جاؤ پھر ہماری ملت شرک میں۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، خدمت کروں گا برابر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، چادر تانتے ہوئے کھڑے رہوں گا دھوپ میں، اس پر دھوپ گزرے، پوری سورج کی تپش مجھ پر گرے لیکن تم پر نہ گرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوٹ نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہوا کھڑے رہے برابر۔ حل تو نکل گیا نا، خدمت بھی ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ وہ بھی جو ہے جس کے لیے کوشش کر رہی تھی ناکام ہو گئی، اب کیا کرے گی وہ؟
دھوپ میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہاں پر بھی جو ہے چھت آ گئی اوپر. خدمت واجب ہے، اطاعت واجب نہیں. اطاعت اس صورت میں واجب ہے جب جو ہے دونوں مومن ہو، اسلامی احکام ہو، وہاں پر جو ہے خدمت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی واجب ہے. تو یہاں پر سب سے بڑی جو ہے جو چیز ہم کو پیش آتی ہے وہ مصیبت، اور وہ ہمارے بڑوں سے پیش آتی ہے. خاص طور سے طلباء جو ہم دیکھتے ہیں کورس کرنے کے لیے آتے ہیں، جو بھی تعلیم اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو سب سے بڑی رکاوٹ خود کے بھائی ہیں، خود کے والدین ہیں، اور خود کے جو ہے رشتہ دار ہیں. کہاں جا رہا میاں تو؟ ٹیچر ہو گئے تو ان کو جو ہے پرابلم نہیں ہے، کلب کو گئے تو پرابلم نہیں ہے، کھیلنے کو گئے پرابلم نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ ٹھٹے مذاق کرو، گھنٹے گھنٹے غائب ہو جاؤ، پرابلم نہیں ہے. صبح اٹھ کے کہاں جا رہا بھائی؟ نہیں پیچھا کرو اس سے، کہاں جا رہا دیکھو بیٹا، ساتھ میں جاؤ اس کے. اب کیا ہے مرکز کو جا رہا ہوں، نہیں ارے وہاں بھی بن رہا جوں نے، کہاں گیا دیکھو نہیں. صبح اٹھ کے پرابلم شروع ہو گیا ہے. اللہ رسول کی باتیں سنے تو پرابلم ہے، سوتا رہا گھر میں، پرابلم ہی نہیں. کلب کو گیا، جم کو گیا، سم کو گیا، پرابلم نہیں. ان کو پرابلم کب ہو رہا ہے؟ جب تعلیم کے لیے. سب سے بڑی رکاوٹ تو ان کی جانب سے ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی تعلیم غلط ہوئی ہے، ان کی ذہنیت غلط ہے، ان کی ذہنیت باغیانہ ہے خدا اور رسول سے. جب تک ہمارے بڑوں کی ذہنیت صحیح نہیں ہوگی، آگے آنے والے نسل کی ذہنیت صحیح نہیں ہوگی. یہ بڑا خلا ہے جو ہمارے اندر پر کرنا ہے ہم کو. تو اس میں تعلیم کی بڑی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ ذہنیت نکالیے کہ آپ جو ہے خاندانی طور سے مسلمان ہیں. یہ اچھی چیز ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. اس کو صحیح جگہ استعمال کیجئے، اس کو پروان چڑھائیے، مزید تعلیم حاصل کیجئے، اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، اسلام سیکھیے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبے کر رہا ہے، کیا تقاضے ہیں اسلام کی، اس کو پورا کیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ جو نعمت آپ کو دی گئی اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا. اگر یہ نہیں ہے تو صرف یہ نام، یہ خاندان آپ کو نجات دے نہیں سکتا. یاد رکھیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنہا بلا کر یہ کہہ دیا کہ اے فاطمہ، تم میری بیٹی ضرور ہو، تم دنیا میں جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، لیکن میں قیامت دن تم کو کام نہیں آؤں گا. اے میری پھوپھی صفیہ، یاد رکھنا کہ میں دنیا میں تم سے جو ہے جو بھی کرنا ہے تم جو ہے مجھ سے حاصل کر لو، لیکن قیامت دن میں تمہارے کام نہیں آؤں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے ہر کس و ناکس ہم اور تم کس مرحلے میں اور کس درجے میں، ہاں، تو یہاں اپنی دنیا آپ بنانا ہے، اپنی آخرت آپ بنانا ہے. یہاں پر جب تک جو ہے خود انسان کوشش نہیں کرے گا اسلام کے لیے، خود نہیں سیکھے گا، خود نہیں بنے گا، خود ہدایت طالب نہیں ہوگا، اور تب تک اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، ہدایت کی راہ نہیں کھلے گی. تو یہ تصور نکالیے سب سے پہلے ذہن سے. یہ تصور اپنی جگہ اس وقت درست ہے جب اس کی بنیاد مکمل اسلام پر ہوگی. ادخلوا فی السلم کافہ. اگر نہیں تو یہ تصور انتہائی مہلک تصور ہے. سب سے پہلے اس کو نکالیے، تعلیم کی طرف آئیے، اسلام کو سیکھیے، اور سب سے پہلے ان دو ذاتوں کے تعلق سے سیکھیے، اللہ اور اس کا رسول. میں شروع سے جب سے میرے دروس شروع ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر آخر تک ان دو ہستیوں کے تعلق سے برابر بولتے رہتا ہوں. ایک خالق ہے ہمارا، ایک محسن ہے ہمارا. نہ یہ خالق کے احسان فراموش کر سکتے ہیں ہم، نہ اس محسن کے احسان فراموش کر سکتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے کوئی شخص جو ہے جنت میں جا سکتا ہے. ان دونوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے یا ان سے ناواقف ہو کر کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا. اب ہم جو ہے اتباع کے اعتبار سے اگر انبیاء کا خاندان ہے، انبیاء ہیں، تو ہم اتباع کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اتباع تو کہیں اور ہو رہی ہے. کوئی شخص کرکٹ کا شوقین ہے تو اتباع کسی کرتا ہے، وہ کرکٹ اسٹار کہتے ہیں، انہوں ہدایت دینے والے. اب ان کی طرف ہے انہوں فلاں اسٹار، ان کی طرف ہے انہوں فلاں پورے اسٹارہ میں 6 قصہ پورا ہے ان کا. جو شخص جس میدان کا ہے اس کی اتباع کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ خود بھول گیا کہ جو ہے کیا کر رہا ہے. دعویٰ تو تھا نا، اس کا خاندانی دعویٰ تھا نا، میں مسلمان ہوں، یہ ہوش تو رہنا ہے اس کو. اتباع کسی کر رہا ہے. اب کسی ہیرو سے جو ہے اس کا دل لگ گیا، اب وہاں دیکھو پورا جو ہے اسکرین پہ دیکھتا ہے اس کے بال کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے،
اس کی جو ہے ادا کیسی ہے، اس کی حرکات کیسے ہیں، بس وہ دیکھتے رہتا ہے آئینے میں خود کو کیا کرنا ہے، خود کے بال کیسے بنانا ہے. اب حجام کو مجبور کرتا ہے ویسے بال بناؤ. نہیں بھائی نہیں آتا بھائی مجھے، میں سیکھا نہیں ہوں میں. کیا ہے کہ حجام جو تم تو حجام بھی نہیں ہے. جنون سوار ہے، جنون. ایک دکان سے دوسری دکان سے طواف کرتا ہے دکان میں بال بنانے کے لیے. جنون ہے نہیں ہے، مسلمانیت ہے یہ؟ کیا تعلق ہے اسلام سے اس کا؟ دعویٰ کر رہے ہو مسلمانوں کا، اسلام کا دعویٰ ہے نہیں ہے، اسلامی فعل ہے یہ. جنون کس کے سوار ہے؟ تم کو دھڑ کا جنون سوار ہے. معاشرے کا سب سے ذلیل ترین انسان، فاحش، کھلا فحش جس سے جو ہے ادا ہو رہی ہے اس کی تم اتباع کرنے میں شرم نہیں کھاتے ہو. اس کے بال بنواتے ہو، اس جیسا لباس جتنا بھی قیمتی ہو. پیسے نہیں لائے اب ہمیں کریڈٹ کارڈ ہے نکالو. پیسوں کی فکر نہیں ہے تم کو، جتنا بھی قیمتی ہو لینے کو تیار ہے. اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ اب وہ بات کرنے کا انداز ہے، وہ ناچنے کا انداز ہے، اور وہ مٹکنے کا انداز ہے، وہ چلنے